جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ساتوں آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنے وعدے نہیں توڑتا، وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں بے بسی سے اس کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہیں۔ تم معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعائیں ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دعا کا خیال نہیں ڈالتا، مگر یقین رکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری اس ادا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ دعاؤں کی مہلت دیتا ہی تب ہے جب تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے تمہارے حق میں وہ بہتر کر سکے۔ آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک تمہیں سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے، ہاں جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے، اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو پھر کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، اور اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب ان سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگے تو سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند رکھ کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو بھی اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا، پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لے آتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کو قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، وہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بیچ ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو مانگتے ہو اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، پھر ایسا یقین کہ کہہ دیا دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جو مانگا اسی وقت نہ ملا۔ ارے یقین تو یہ ہے کہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔
تہجد کا آغاز تو انسان سے ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ سے ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جو رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی وصلت لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم خود کو اذیت میں مبتلا رکھتے ہو، تم چاہے 1000 نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک بار خطا کر دی تو یہ تمہاری ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ فرض کرو تم انہیں منا ہی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج نہیں تو کل تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اختتام میں تمہاری ذات کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو بتاؤ پھر اگر تم خود ہی سے روٹھ گئے تو آگے بڑھ کر تھامیں گے یہ لوگ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مرنے پر روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر یہ سوچنا کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو، خدا بننے کا یہ لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔